إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اللہ کا یہ حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور جو ذات باقی رہنے والی ہے، اس نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ. وہی معبود برحق ہے جو الہ ہے، جس کے لیے رکوع ہے، جس کے لیے سجدہ ہے، جس کے لیے روزہ ہے، جس کے لیے قربانی ہے، جس کے لیے منت ہے. لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ. ہر شے ہلاک ہونے والی ہے جو اس کے حکم سے پیدا ہوئی، اور جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. وہ ذات نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا الاول والآخر، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کا آغاز کب ہوا، اس لیے کہ یہ چیز شیطان کے وسوسوں میں سے. الاول الآخر، ہمیشہ سے اللہ عز و جل ہے، اور الآخر ہمیشہ اللہ عز و جل رہنے والا ہے. الحی القیوم وہ ذات ہے. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم یعنی وہ ذات جو خود سے قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری کائنات کو جو قائم رکھنے والا ہے، اس ذات کو القیوم کہا جاتا ہے. عزیز دوستو، وہ الحی القیوم نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیج کر ایک موقع دیا کہ اس کے رضا کے لیے زندگی گزار لیں یا اس کی ناراضگی حاصل کر لیں. انسان کو اللہ عز و جل نے شریعت دے دی، انسان کے لیے فرما دیا. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو کتاب آئی ہے، انسانوں کے لیے سب سے اچھی بات یہی کتاب ہے، یعنی زندگی کے تمام طریقوں میں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہے. اب یہ چیز دے دینے کے بعد انسانوں کو اختیار دے دیا گیا، چاہے تو تم شراب پیو یا دودھ پیو، یہ تمہارے اختیار کی بات ہے. جس طرح معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا گیا تھا، شراب کا پیالہ بھی پیش کیا تھا. آپ نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. مطلب یہ کہ شریعت کی جو کچھ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ایسی ہیں جس کو انسانوں کی فطرت قبول کر لیتی ہے. کوئی چیز بوجھ نہیں ہے انسانوں کے لیے. یہ انسان اپنی خواہش سے جب شریعت کو تولتا ہے تو شریعت اسے بوجھ نظر آ جاتی ہے، یا اپنے وسوسے اپنے نفس کے شکار میں پڑ کر جب شریعت کو دیکھتا ہے تو شریعت بوجھ نظر آ جاتی ہے، یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا اچھی لگنے لگتی ہے تو اس کو شریعت بوجھ بن جاتی ہے. عزیز دوستو، اب دنیا میں دیندار لوگ بھی ہیں، دنیا میں دنیا دار لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ دنیا دار جہنم میں جانے والا ہے اور دیندار جنت میں جانے والا ہے. لیکن یہ تصور کبھی الٹا بھی پڑ جا سکتا ہے. ایک ایسے دیندار کا تذکرہ اس خطبے میں کریں گے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، اور ایسے دنیا دار لوگوں کے لیے بھی جو سو فیصلہ کریں گے جو جنت کو اپنی دنیا داری سے خریدنے کی جو سو کوشش کیے. عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اور آپ کے وہ زندگی کا مرحلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. یعنی آپ کے زمانے میں شریعت پر جو عمدگی سے عمل ہوا، قیامت تک ویسا نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کہ دنیا میں دین نہیں باقی رہے گا،
دین تو ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن کمزور ایمان والے بعد میں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تھا، اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایمان والوں کے لیے جو سو برکت کا سبب تھی۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم، اس کے بعد صحابہ کے زمانے کے بارے میں بھی فرمایا، اس کے بعد اچھا زمانہ ان کا زمانہ، اس کے بعد فرمایا تابعین کا زمانہ اچھا زمانہ، اس کے بعد فرمایا تبع تابعین کا زمانہ اچھا زمانہ، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے تم میں سے اگر زمانے میں خیر اور برکت سے وہ لوگ رہیں گے جب تک کہ تم میں وہ ایک آدمی موجود رہے گا جو مجھے دیکھے گا۔ مطلب یہ کہ آخری صحابی جب تک دنیا میں تھے زمانے کے لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا جو سو زمانہ تھا، حتیٰ کہ فرمایا جب تک کہ تم میں وہ آدمی رہے گا جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کی موجودگی کی وجہ سے زمانہ برکتیں اور خیر اٹھاتا رہے گا، حتیٰ کہ فرمایا تم میں جب تک تبع تابعی کا آخری آدمی رہے گا زمانہ اس سے خیر و برکت اٹھاتے رہے گا۔ مطلب یہ علم کی تازگی پہنچانے والے یہ لوگ تھے، ان کے زمانے میں خلط ملت دین نہیں ہوا تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے دین کو خلط ملت کرا۔ ان کے دین کو خلط ملت کرنے کی وجہ سے اللہ کتاب کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا دین تو قیامت تک سلامت رہنے والا ہے، لیکن لوگ اپنے اعمال میں اس کو سلامت نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن مجھے کوشش کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے مجھ کو اور آپ کو فکر کرنا ہے یہ دین ہماری زندگیوں میں سلامت رہے، ہمارے گھروں میں سلامت رہے، ہماری عبادتوں میں سلامت رہے، ہمارے معاملات میں سلامت رہے، ہمارے کاروباروں میں سلامت رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو عزیز دوستو، دنیا دار جہنم میں جانے والا ہے اور دین دار جنت میں جانے والا ہے، یہ تصور اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تصور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے دین دار بھی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایسے دنیا دار بھی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ململ کا ایک عمدہ کپڑا لا کر پیش کیا گیا۔ جب صحابہ کرام اس ململ کے کپڑے کو دیکھنے لگے تو ایک دیکھتا اور دوسرے کو دیکھتا، دوسرا دیکھتا اور تیسرے کو دیکھتا، لوگ اس ململ کے کپڑے کی تعریف کرتے جاتے، کیا عمدہ لباس ہے۔ ہمارے پاس تو اب سب مکس کپڑا آنے لگا ہے، لیکن بسا اوقات کبھی کپڑا جو بھاری ہوتا ہے، معمولی جو سو تہبند بھی لوگ جو باندھتے ہزاروں روپے کی ہو جاتی ہے، تو وہ کپڑا جب آیا ایک کے بعد ایک ہاتھ میں دیتے جاتے، لوگ دیکھتے جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحابہ کو کہ ململ کے کپڑے کو دیکھتے جا رہے ہیں، میرے صحابہ تعجب میں پڑتے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا داری کی جو ذہنیت ہے ہماری، کپڑا، لوہا، پلاسٹک، کاغذ، گاڑی، ساری دنیا یہ چار ٹیکوں پہ ٹکے ہوئی ہے۔ لوہا، لوہے کی گاڑی، لوہے کے برتن، فلاں، یا مٹی، مٹی کے گھر ہو گئے تمام چیزیں، یا پلاسٹک، پلاسٹک کے جذبے، جھگڑے یہ تین چیزوں پہ ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں یہ چیزوں پہ، طلاق یہ تین چیزوں پہ، خلا یہ تین چیزوں پہ، بھائی بھائی کا جھگڑا یہ تین چیزوں پہ، میاں بیوی کا جھگڑا یہ تین چیزوں پہ، پوری کائنات یہ تین چیزوں پہ ٹکے ہوئی ہے، اور اسی میں دل اٹکا ہوا ہے۔ اب یہ دل کتنا لگانا، دل کتنا نہیں لگانا، یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے میرا۔ تو ململ کا کپڑا ایک دوسرے سے پاس ہوتے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کپڑے کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، بڑے تعجب کی بات ہے، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت کپڑا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری دنیا داری اور دین داری کو تول کر بتایا کہ کپڑوں میں تو ڈھانپنا یہ ہمارا دین ہے، ہم ننگے تو پھر نہیں سکتے، لیکن ایک حد ہوتی ہے کسی چیز پر دل لگانے کی۔ یہ کپڑے، لباس، لوہا، پلاسٹک، دنیا داری، گاڑی، بچے، نوکر چاکر، یہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر غالب مت کر لو، اتنا غالب نہ ہو جائے کہ قرآن مجید کی آیت کے ذریعے جہاں تمہیں ہر جمعہ کے دن سورہ اعلیٰ تلاوت کر کے نصیحت کی جاتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور اچھی ہے۔ مطلب یہ کہ لوہا، پلاسٹک، مٹی کے چیزوں کے پیچھے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دینا، گھر بنانے کے واسطے سودی قرضے، کپڑے لینے کے واسطے کریڈٹ کارڈ، لوگوں کے سامنے شادی کرنے کے واسطے مٹی کے پیسے، یہ تمام چیزوں میں اتنا دل لگ گیا کہ ہمارے دین پر ہم چیزوں کو غالب کر لیے۔ یہ سب چیزیں تو زندگی کا حصہ ہے، شادی بھی کرنا ہے، ولیمے کا کھانا بھی کھلانا ہے، لباس بھی پہننا ہے، گاڑی بھی لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں انسان کی خوش بختی میں سے، کشادہ گھر مل جائے بڑی خوش
خوشبخت انسان کی بات ہے، نیک بیوی مل جائے خوش قسمتی والی بات ہے، اچھی سواری مل جائے یہ بھی خوش قسمتی والی بات ہے، لیکن یہ تین چیزوں کو اپنے اوپر انسان اتنا غالب نہیں کر سکتا کہ اپنے دین کے احکامات کو بھول جائے، حرام حلال کی تمیز کو بھول جائے، بلکہ کشادہ گھر بناؤ، اچھی گاڑی خریدو، ایک نیک بیوی جو سو آپ رکھیے، اس کی جائز خواہشات پوری کریے، لیکن غالب نہیں کر لے سکتے کسی چیز کو۔ غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کو بھول جانا۔ دنیا دیکھو بھائی، سامنے جو چلتا وہ دیکھو، کپڑے کو ایک کے پاس دوسرے سے بھیجتے جا رہے تھے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعجب ہو رہا ہے اس کپڑے کو دیکھ کر تمہیں؟ فرمایا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تعجب ہو رہا ہے اتنا خوبصورت کپڑا دیکھ کر، فوری اللہ سے کنیکشن جوڑ دیا، فوری دین سے کنیکشن جوڑ دیا، جہاں دیکھا کہ دینداری میں مائل ہو رہے ہیں، یہ معمولی ململ کا کپڑا صحابہ کے دین پر غالب آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے سعد کو جو جنت میں رومال دیا جانے والا ہے، اس لبے لباب اس کپڑے سے بہتر سعد کے جنت کے رومال ہونے والے۔ فوری مائنڈ کو ادھر لے گئے جہاں غالب ہو رہی تھی چیز، اللہ کی طرف فکر کرو، غالب ہونے نہیں دینا دین۔ اور اپنے میں اکثر کا شاید وہی حال ہے، میرا بھی وہی حال ہے کہ آج ہمارے پاس جو ایک کیلکولیشن مسٹیک آ گیا، آپ کا کیا نہیں جانتا میرا، کہ آج ہم خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر سک رہے۔ موبائل فون یقیناً آج زمانے کی ضرورت ہے، آپ رکھیے، لیکن کیا جس کی تنخواہ 20,000 25,000 ہے انہیں آئی فون کا 60 اور 70,000 کا فون بھی رکھ رہا یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ آج آپ تصور کر کے دیکھیے، شادی پھر سے شروع ہو گئے لاک ڈاؤن کے بعد، اللہ سب کی شادیوں میں برکتیں دے مگر حرام سے بچا لے۔ ولیمہ کھلانا ضرورت ہے، دین کا حصہ ہے نا، لیکن آپ 800 سے 2,000 سے 3,000 آدمی کو کھلانا یہ آپ کی خواہش ہے۔ دین جو لوڈ ہمارے اوپر نہیں ڈالا وہ ہم دین کے نام پہ لوڈ اپنے اوپر لے رہے، پھر مجبوری بڑا پریشان ہوں۔ کیوں بھائی؟ بیٹے کی شادی کر کے پریشان ہو گیا، کیا کرے تھے آپ؟ ولیمے میں 2,000 آدمی کا کھلانے قرضہ لے لیا تھا، آپ کو دین بولا تھا وہ بات، آپ کو شریعت میں تھی وہ بات۔ آج مس کیلکولیشن آج جو ہماری زندگی میں ہو گیا، اس لیے آپ دیکھیے امت میں پیسہ سیو نہیں ہے اپنے پاس، 10 20 سال لوگ باہر رہ کر آئیں گے مگر پیسہ جمع نہیں ہے۔ کیوں؟ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں ہو سکا آج تک، بلکہ یہ پیسے کی جمع بندی کرنے والے کو اگر کوئی کنجوس بولتا تو کنجوس بولنے والا بے وقوف ہے، اس لیے کہ پیسے کی جمع بندی کرنا فرائض میں سے ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، صلاۃ شہادت دینا، شرک نہیں کرنا، صلاح قائم کرنا، رمضان کے روزے کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہے نا بھائی، اور زکوٰۃ کب فرض ہوگی انسان کے پاس؟ جب 7.5 تولے سے لے کے 8 تولے سونا 1 سال رہنا اس کے پاس، تو 1 سال کی سیونگ اگر رہے گی، اس کے بعد اس بات کی تمیز رہے گی کہ ضرورت کے لیے خرچ کروں گا، خواہشات کے پیچھے پیسہ برباد نہیں کر لوں گا، تب جا کے انہیں زکوٰۃ کا ثواب کما سکتا ہے 1 سال کے بعد۔ اگر 1 سال کے اندر آپ کا پیسہ خرچ ہو جا رہا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے مال کو محفوظ رکھنا، سیو رکھنا، ضروریات زندگی کے لیے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، اپنے ضروری اخراجات کے لیے، مستقبل کے فکر کے لیے، آنے والے دور کی فکر کے لیے، یہ ہمارے لیے فرائض کا حصہ ہے۔ یہ ہم بھول گئے اور خواہشات کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا سعد کا جو رومال ہے یہ اس سے بہتر ہے جو اسے جنت میں اللہ عز و جل عطا کر دیا۔ تو عزیز دوستو، جہاں دنیا کے معاملات میں خواہشات کے پیچھے ہم دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں شادی ہلکی پھلکی کرنا، ارے میرے پاس ہے تو نکو کروں، کیا ہے تو بھی نکو کرو آپ، کیونکہ دین نہیں بولا آپ کو ہے تو بھی نکو کرو، بلکہ نہیں میں کھلاتا ہوں، انہیں بھکاریوں نے نہیں کھلاتا، تیرے پاس ہے، تیرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق کے پاس تھا، تو کیا تیرے پورے لگڑ کے بھی لا لیے تو حضرت عثمان کو دی دولت نہیں لے کے آ سکتے۔ آج بھی بینک اکاؤنٹ کھل رہا ہے حضرت عثمان کا، دیکھ آج بھی مدینے میں ان کے جو باغیچہ تھا، ان کے باغیچہ آج بھی محفوظ ہے، وہاں سے تجارتی کھجور جو بیچے جاتے ان کے بینک اکاؤنٹ میں آج بھی ڈالے جاتے۔ تم کیا مقابلہ کر سکتے ان کے پیسے کا؟ خالی غلاموں کو چھڑانے ہزاروں درہم لگا دیتے تھے، گھر میں خالی ٹھکری رکھ کر، پتھر کے ٹکڑے رکھ کر نابینا باپ کے سامنے حضرت ابوبکر پورا مال لے کے نکل گئے، اور پورا خرچ کرنے کے باوجود پھر دوبارہ پیسہ کمائے۔ ایسا نہیں تھا ایک بار خرچ ہو گیا تو دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اتنے کیلکولیٹو تھے صحابہ کرام، اپنے مستقبل اپنے معاش کے بارے میں 1 لاکھ درہم باغیچہ بیچ کر حضرت عائشہ صدقہ کر دیے تھے۔
ایک درہم کی دینار کی ویلیو آج کے زمانے میں 12,500 ہوتی. 1,00,000 ایسا صدقہ کر دینے والے وہ لوگ تھے پائے کے. مگر ضروریات اور خواہشات دونوں میں ان کو فرق تھا. ان کی خواہش کیا تھی؟ ان کی خواہش تھی اللہ عز و جل کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کی رضا کمانا. تو عزیز دوستو، دین پر ہمارے پلاسٹک، لوہے، مٹی کے چیزوں کو غالب آنے نہیں دینا ہے مجھ کو اور آپ. اب دین دنیا دار آدمی کیسے آخرت کماتا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ایک جھگڑا آیا دو لوگوں کے بغیچے کا. جھگڑا یہ کہ آدمی اپنے باغ کی دیوار اٹھا رہا ہے. اس دیوار کے بیچوں بیچ ایک کھجور کا درخت آ گیا بازو والے کا. اس آدمی نے جا کر بازو والے سے کہا کہ بھائی میں اپنے دیوار کی فینسنگ کر رہا ہوں، آپ کا کھجور کا جھاڑ بیچ میں آ رہا، وہ آپ مجھے دے دیجئے تاکہ میں میری فینسنگ کا حصہ لے لیتا ہوں یا کاٹ کے پھینک دیتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں اس کو. تو اس نے کہا نہیں دے سکتا میں. انہوں نے بار بار اصرار کیا لیکن نہیں دینے پر ہے. انہوں نے کہا کہ بعد میں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، میں دیوار ایسی لے جاؤں، دیوار ادھر سے لے جاؤں، جھاڑ آپ کل کے دن آپ کا آگے حق مانگ لیں گے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت بیچ میں آ رہا ہے، میں میرے بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دے دیجئے، وہ دینے راضی نہیں ہے، جھگڑا نہ ہو کل کے دن، آپ مجھ سے وہ درخت دلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلا کر کہا کہ دیکھ اللہ کے بندے، یہ جھاڑ اسے دے دے، اللہ اس کے بدلے جنت میں تجھے کھجور کا درخت دینے والا ہے. پہلے تو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اس میں کھجور کا درخت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے جو زبان سے بات نکل جاتی، دل میں ذرے سے میل کے ساتھ تسلیم کرنا ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مل رہا تو مل رہا بس. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے بھی نہیں. یہ خبر مدینے میں پھیل گئی کہ مدینے کے باغوں میں ایک باغ میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سودا جنت کے درختوں سے ہو رہا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے اس بات کی خبر ملی کہ بھئی کون سا درخت ہے؟ کہا وہ درخت ہے. اس مالک کے پاس گئے کہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجھ سے کہا یہ جھاڑ کے بدلے جنت میں درخت ملنے والا ہے؟ کہا بالکل. کہا تو کہتا ہے دے اب مجھے یہ درخت تو دے دے، اس کے بدلے کوئی اور چیز نہیں، میرا بیرہے کا باغ ہے، پورا باغ دے دوں گا تجھے خالی ہے درخت لینے کے لیے. اس نے کہا اگر باغ ملتا ہے تو درخت دینے تیار ہوں. سودا ہو گیا، باغ اس کو دے دیے، درخت لے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی درخت ہے جس کے بارے میں آپ نے بشارت دی تھی جنت؟ کہا ابو دہدہ اللہ نے تیرے لیے کتنے ہی جنت میں درخت عطا کر دیے. یہ دنیا دار آدمی ہے جو اپنے دین پر دنیا داری کو، مٹی کو، لوہے کو، پلاسٹک کو، کنکر کو، گاڑی کو غالب ہونے نہیں دیا، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا پر اپنے اوپر تمام چیزوں پر غالب رکھا. یہ ایسے بھی دنیا دار ہیں. اب میں نے بولا آپ جا کے ہر ایک کو بانٹ دو، یہ بانٹنا بھی نہیں ہے. اولاد کا مستقبل، بیوی کا مستقبل، آپ کا مستقبل، آپ کے معاملات، آپ کی تعلیم، نسل آنے کی ہر چیز کے لیے میرے لیے ضروری ہے میں خواہشات اور ضرورت میں فرق کرنے والا بن جاؤں. تو دوستو، دنیا دار جہنم نہیں جاتا. دنیا دار ایسا بھی ہوتا جو اپنے کاروبار کے ذریعے، اپنے بینکنگ کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنے خرید و فروخت کے ذریعے، اپنی شادی بیاہ کے ذریعے، اپنے ولیمے کے ذریعے، اپنے لین دین کے ذریعے، اپنے لباس کے ذریعے، اپنی دعوتوں کے ذریعے، اپنے ولیموں کے ذریعے ہر چیز پر اپنے دین کو غالب رکھتا. یہ کیفیت میرے اور آپ کے اندر اللہ عز و جل آئے کہ ہر چیز پر اللہ دین کو غالب کر دے ہمارے اوپر. دوسری چیز، دیندار آدمی جنتی رہتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر توحید والا جنت میں جانے والا ہے. لیکن دیندار آدمی جہنم میں جا کے جنت میں بھی جا سکتا. اللہ ویسے جہنم کے لمحے بھر کے لیے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. بنی اسرائیل کے واقعہ سناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بنی اسرائیل میں دو لوگ گزرے. ایک دوست تھا جو بڑا نیک تھا، اور دوسرا دوست تھا جو گناہوں میں مبتلا تھا. جو نیک دوست تھا وہ گنہگار دوست کو بار بار کہتا تھا میرے بھائی گناہ چھوڑ دے، میرے بھائی گناہ چھوڑ دے، میرے بھائی گناہ چھوڑ دے. چلتے پھرتے اٹھتے نصیحت کرتا تھا. اور اچھے دوست کی نشانی یہی ہے وہ اپنے دوست کو جہنم کی آگ سے، حرام سے بچانا. مگر دوستوں میں مزاج کیسا ہے؟ بھائی تم حرام کماؤ، ہمارے کو حلال دیو، وہ تعلق نہیں ہو سکتا. کہا تو نصیحت کرتے جاتا، نصیحت کرتے جاتا. ایک دن ہوا یہ کہ اس گنہگار بندے نے کچھ گناہ کر لیا، اور اس نیکوکار دوست نے کہا تو نے گناہ کر لیا اتنا کہنے کے باوجود، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ بات کہہ دیا.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تھے، ابو ہریرہ سن رہے تھے۔ ہوا یہ کہ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، اتفاق سے دونوں دوستوں کی موت ایک ساتھ ہو گئی، اور دونوں کی روحوں کو لے کر اللہ عز و جل کے دربار میں فرشتے پہنچے، اس لیے کہ جب روح قبض ہوتی اللہ کے دربار میں لے جائی جاتی، اور وہاں اللہ فیصلہ دیتا ہے علیین یا سجین میں اس کا نام اعمال رکھا جائے، اس کی روح ان کے ساتھ رکھی جائے۔ تو اللہ کے دربار میں جب پہنچے فرشتے ان دونوں کی روحوں کو لے کر، تو اللہ عز و جل اس نیکوکار دوست کی روح سے ارشاد فرماتا ہے، کس نے تجھے اس بات کا اختیار دے دیا تھا کہ تو نے میرے بندے کو یہ کہا، میرے نام کی قسم کھا کر اللہ کی قسم، اللہ کبھی تجھے بخشنے والا ہے؟ کس نے اس بات کی خبر دے دی تھی؟ میں اپنی رحمت خاص سے تیرے اس گنہگار میرے بندے کو بخش دیتا ہوں، اسے جنت میں ڈالا جائے، اور اتنی بڑی بات کہنے کے لیے دنیا میں جو دیندار تھا اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، والذی نفسی بیدی، ارے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے اس بندے نے زندگی میں ایک جملہ ایسا کہہ دیا، اس جملے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو کے رہ گئی۔ یہ زبان تہس نہس کر دے گی دنیا اور آخرت کو انسانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ عمل جو تم نیک اعمال کرتے ہو اس کا اجر و ثواب کیسے بچا کر رکھو؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صدقہ دیتے، غریب کی مدد کرتے، یتیم کی مدد کرتے، بیوہ کی مدد کرتے، خیر کا کام کرتے، جو بھی کرتے، کیا بتاؤں یہ اجر و ثواب ملتا ہے تمہیں؟ اس کو تم محفوظ کیسے رکھو گے؟ برباد کیسے نہیں ہوگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، تیرے اعمال پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ مطلب یہ کہ زبان ٹیڑھی ہلی، بد اخلاقی آئی، بڑی باتیں کہہ دے، تقدیر پر کہہ دیا، اللہ پر کہہ دیا، فرشتوں پر کہہ دیا، قرآن پر کہہ دیا، حدیث پر کہہ دیا، سنت پر کہہ دیا، دین پر کہہ دیا، دیندار پر کہہ دیا، ارے حتیٰ کہ ایمان والے گنہگار پر کہہ دیا، دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی۔ دنیا میں دیندار تھا، ابو ہریرہ خود کہہ رہے تھے وہ دیندار تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اس گناہ کا عذاب چکھنے کے بعد جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو عزیز دوستوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے جس دینداری پر اللہ قائم رکھا اس کے لیے اللہ کی شکر گزاری ہو، اور اس پہ اسٹیبلٹی کے ساتھ قائم رہنا، بھلے تھوڑا ہو رہا مگر قائم رہنا میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جو دنیا داری تو ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد اللہ نے کہا پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، مگر یہ تجارت کو، یہ معاملات کو، یہ گھر کو، یہ بیوی کو، بچوں میں کی خواہشات کو، شادی خانوں کو، دعوتوں کو، کھانے کو، گاڑیوں کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دینا، یہ مجھ کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔